وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہاں شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بالکل آسان الفاظ کے اندر یہ کلام ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ کلام ہے. اور الحمدللہ ہم سارے یا رسول اللہ کہنے والے بیٹھے ہیں، سبھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. چلیے سارا شعر نہیں، لیکن یا رسول اللہ کا جب لفظ آئے، یہ الفاظ آئیں تو اپنے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. مل کے کہہ لیے شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے لگایا یا اور صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. اگر کوئی پوچھ لے تو شعر یاد ہوئے گا تو سانو پتا چل جاوے گا کہ انہوں جواب کی دے رہا ہے. صحیح مسلم میں لکھا ہے وہ صحابہ نے لگایا تھا. مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ. مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا اور شفاعت کا سمی ہوگی انہی کی دیکھ لینا تم. کہیے سبحان اللہ. ابھی بھی سارے نہیں بولے، محبت سے کہیے سبحان اللہ. شفاعت کا سمی ہوگی انہی کی دیکھ لینا تم. کن کی؟ حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ. حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے
لگایا یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب کبریا سب اسرا کے دولہ، باعث ارض و سما والی عرب و جم والی مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و جان، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پاکیزہ پروگرام بھائی محمد عثمان اسلم صاحب ان کے ختم قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے ان کو ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا نور سینے میں اتارا کہ جو تمام نبیوں کے سردار پر نازل ہوا، اور میری الحمدللہ خوش نصیبی یہ ہے کہ میں بھی اسی مدرسے سے غالباً 10-11 سال پہلے اسی مدرسے سے میں نے الحمدللہ قرآن کریم پڑھا، اور استاذ القرآ زینت القرآ حضرت علامہ قاری محمد آصف مہروی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور استاذ العلماء استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قبلہ دل و جان حضرت ارشد القادری دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہیں، میرے اساتذہ تشریف فرما ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آج سبق سنانے کا موقع حاصل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ چند منٹ کی گفتگو ہے، چند باتیں آپ لوگوں سے گوش گزار کرنی ہے، تو انشاءاللہ مل کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اس محفل کا جو مزہ ہے مزید دوبالا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں سرکار کے بلائے بیٹھے ہیں تو محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، اور مزید محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ قرآن کریم وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خالق کائنات نے خود فرمایا کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں شک کی کوئی نہیں، کہ کسی چیز کا شبہ ہو کہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے یا کسی چیز کے حوالے سے، لیکن اگر اس قرآن کے بارے میں پوچھا جائے کسی اہل علم سے، کسی عالم دین سے پوچھا جائے تو یقیناً وہ کہے گا کہ علم کا جو منبع ہے وہ قرآن ہے، علم کا جو منبع ہے وہ قرآن ہے۔ کسی مجاہد سے اگر پوچھا جائے کہ قرآن کیا ہے تو یقیناً وہ کہے گا کہ نصاب جہاد کا نام، اس کا جو حقیقت دار و مدار ہے وہ قرآن ہے۔ اسی طرح کسی ذاکرین سے پوچھا جائے تو وہ بھی کہیں گے کہ ذکر اللہ کا جو نام ہے وہ قرآن ہے۔ یعنی کہ اپنے اپنے شعبے کے حوالے سے ہر کوئی اس قرآن کا تعارف پیش کرے گا، لیکن اگر عشق و محبت والوں سے پوچھا جائے کہ یہ قرآن کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہونے والا جو کلام ہے، گفتگو ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ ایسے نہیں یار محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یقیناً آپ بھی عشق والے بیٹھے ہیں، اگر میں تو آرٹیکل پوچھ لما کہ قرآن کی ہے، ویسے تو علماء نے جو اس کی تعریف بیان کی والمنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحب المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ قرآن تو وہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام پر اتارا گیا اور مصاحف کے اندر اس کو لکھا گیا، اور فرمایا کہ یہ نقل متواتر سے اترا، اور پھر اس میں بلا شبہۃ کسی شے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن مفہوماً میں اور آپ سادے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھ لے تو آپ نے کہنا ہے کہ قرآن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہونے والی گفتگو کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، اے او قرآن، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو دیگر کتابہ نازل فرمائیاں، تو آڈے کلوں سوال ہے اللہ نے تورات نازل فرمائی کہ دا کلام بولو تے سے یار اللہ دا کلام ہے، زبور انجیل نازل فرمائی تے کہ دا کلام ہے، اللہ دا کلام ہے۔ لیکن جدوں اسی کوئی سوال پڑھنے آ کہ 4 آسمانی کتابوں میں جو افضل کتاب ہے اس کا نام کیا ہے، تو بچے کو یاد ہے کہ وہ قرآن کریم ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کلام زبور بھی اللہ کا ہے، انجیل وہ بھی اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ کا کلام ہے، متکلم ذات اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس میں قرآن کو افضل کیوں قرار دیا گیا؟
سوال سمجھ میں آیا؟ قرآن کو افضل کیوں کہا گیا؟ تو علماء نے لکھا کہ متکلم ذات اللہ تعالیٰ کی اگر زبور کو نازل فرمایا تو متکلم ذات رب کی ہے، اور متکلم جس سے کلام کیا جا رہا ہے وہ ذات حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ ایسے نہیں، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ اور پھر تو رات کو نازل فرمایا، متکلم ذات یہاں بھی رب کی ہے، لیکن جو متکلم ہے وہ ذات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اور پھر انجیل کو نازل فرمایا، متکلم کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، یہاں پر متکلم ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اور پھر جب باری آگئی قرآن کریم کی، برہان رشید کی، یہاں پر بھی متکلم ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہاں پر جس سے کلام کیا جا رہا ہے فرمایا کہ وہ ذات کون ہے؟ محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ کلام سارے رب کے ہیں، قرآن بھی رب کا کلام ہے۔ فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ رب کا کلام ہے، فرمایا قرآن افضل اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ کے باقی کلام ہی اللہ تعالیٰ دے رہے، لیکن افضل ہون دی وجہ کی یہ کہ سارے نبیاں نالو جرا نبی افضل ہے، انہوں کتاب بھی افضل عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، اے او قرآن کریم دا مطالعہ کر کے دیکھو تے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تے اس کلام را ریب دا تذکرہ فرمایا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام دی کثرت نال احادیث اس کلام دے متعلق۔ آؤ سرکار علیہ السلام دا فرمان اس خوش نصیب دے متعلق سننے ہاں کہ جن نے اس قرآن نو یاد کیتا، اپنے دل وچ بسایا، ایدہ نور اپنے دل دے اندر لے کے گیا، تے اللہ تعالیٰ پھر انہوں کیسی شان و شوکتاں عطا فرماندا ہے۔ محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ نو خطاب فرما رہے نے، او کیسی محفل ہوئے گی، ذرا توجہ کرو کہ جس محفل دے اندر خطاب کرنے والی ذات آمنہ دے لال دی ہوئے گی، تے سنن والے اگے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تے حیدر کرار ہوان کے، وہ کیسی محفل ہوئے گی۔ تے میرے کریم نبی علیہ السلام سے صحابہ نو خطاب فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام دے چہرے انور دی زیارت پہ فرما دے رہے۔ حضرات گرامی حدیث دا مطالعہ کر کے ویکھو، صحابہ کرام جناب والا جس دن سرکار دے چہرے دی زیارت نہ ہونی، صحابہ پریشان ہو جانا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام دے چہرے انور دی زیارت پہ کر دینے، ودوحا والے چہرے دی زیارت پہ کر دینے۔ اس مقام تے آ کے عاشقاں دے سلطان نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے فرمایا ہے۔ آپ فرما دینے، اے تن میرا جے چشم ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رہ جا ہو لولو دے او مڈے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا دے ایک کجا ہو اتنا ڈٹھیا اتنا ڈٹھیا نانا انجنیا جنہیں محبت نال اتنا ڈٹھیا اور میں نو صبر نیاوے وہور کی دے والوجہ ہو مرشد دادی دار ہے با ہو مرشد دادی نانا ادنی میں جناب والا اس مقام دے ہوتے جرا شیر پرے آئے اے دے اندر کسے نقش بندیاں دے پیر دی گل نہیں کیتی کسے قادریاں دے پیر دی گل نہیں کیتی سور وردیاں دے پیر دی گل نہیں کیتی بلکہ میں تے نبیاں دے پیر دی گل کیتی ہے اس واسطے ذرا محبت نہ کہہ لوا مرشد دادی دار ہے با ہو مرشد دادی دار ہے با ہو مرشد دادی
عجب یہ ادھر والے بندے نہیں بولے محبت دے نال ذرا اپنے مرشد دا تصور لے کے نبیاں دے امام دا تصور لے کے میرے نال مل کے کہہ لوا مرشد دادی مرشد دا دیدار میرا کامل باہو مینو لکھ کروڑا جا ہو میرے آقا علیہ السلام دا دیدار پہ کر دینے کون کر رہے نے ذرا اونچی آنکھو صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام دے ودوحا والے چہرے دی زیارت پہ کر دینے ایک ویلا ایسا آیا میرے آقا علیہ السلام دی طبیعت ناساز ہو گئی ہے تے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آج میرے مصلی تے صدیق اکبر کھڑے ہون گے تے توانو نماز پر ہون گے حضرات گرامی توجہ کرے آدے میرے آقا علیہ السلام دی طبیعت ناساز ہے میرے آقا علیہ السلام حجرہ عائشہ تشریف فرمانے ادھر جناب والا صدیق اکبر مصلی تے کھڑے ہو گئے صحابہ صفا بن لیاں توجہ میرے ور رکھے آدے ذرا تصور لے کے جاؤ اور پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ نے مصلی رسول تے کھڑے ہونے والی ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے صحابہ جناب والا صفا بنا لیاں نے میرے آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق صدیق اکبر مصلی تے کھڑے ہو گئے نے حضرات گرامی صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ادھر میرے آقا علیہ السلام حجرے چوں نکلے نے اما عائشہ کہندیاں نے سونیا کدھر تشریف لے کے چلے ہو میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ میں چاہنا وا میں مسجد وچ جا کے ویکھاں تے صحیح میرے مصلی تے کھڑا ہو کے صدیق کڈا سونا لگدا صدیق کڈا سونا لگدا ہے توجہ کرے آدے میرے آقا علیہ السلام اے مسجد نبوی شریف ہے ادھر حجرہ عائشہ ہے میری سرکار نکلے نے صحابہ نماز پہ پڑھ دینے روایات وچ لکھیا جاندا ہے صحابہ نے اپنے رخ پھیر لینے کہ سامنے کملی والا آ گیا ہے حضرات گرامی کسے راوی نے اے نہیں لکھیا حضرات اج شرعی مسئلہ اے وے اسی کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھیے اگر اسی رخ پھیر لواں گے ساڈی نماز ٹوٹ جاوے گی صحابہ نے رخ پھیر لیا کملی والے دا دیدار پہ کر دینے کسے نے اے نہیں لکھیا صحابہ دی نماز ٹوٹ گئی ہووے صحابہ دی نماز چھٹ گئی ہووے حضرات کیونکہ صحابہ جان دینے جس کعبے وال منہ کر کے اسی 5 وقت دی نماز ادا کرنے تے ساڈا نبی ہووے جیرا کعبے دا وی کعبہ بن کے آیا ساڈا نبی ہووے جیرا کعبے دا وی کعبہ بن کے آیا پتہ چلیا صحابہ ہر ویلے میرے آقا علیہ السلام دا دیدار کرنے والے حضرات میرے آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے صحابہ بیٹھے ہوئے نے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ کرے آجے سرکار نے فرمایا اے صحابہ جدوں کوئی بچہ قرآن حفظ کر لیندہ ہے نہیں یار انجنی محبت نکھو سبحان اللہ جدوں کوئی بچہ قرآن حفظ کر لیندہ ہے میرے کریم نبی نے فرمایا آسمانہ دے جنتیاں ہو رہا فرمایا 70,000 ہو رہا جنتی کھڑکی دے گیا کہ اپنے آپ نو سجانا شروع کر دیندیاں نے دیکھ ہور بول کے کہن دیئے مولا تیرے نبی دی امت وچوں آج ایک حافظ قرآن بن گیا ہے اے مولا میں دعا کرنیا میں التجا کرنیا اس حافظ قرآنوں میرا دولہ بنا
اس حافظ قرآنوں میرا دولہ بنا دے۔ حضرات گرامی توجہ چانوا دوسری اور بھی التجا کر دیے مولا، آج تیرے حبیب کی امت وچوں ایک بچے نے قرآن حفظ کر لیا ہے، اینو میرے والے عطا فرما، اینو میرا دولہ بنا۔ حضرات گرامی اللہ تعالیٰ حورا کا کلام سن دائے تے خالق کائنات نے فرمایا اے حورا اے بچہ قرآن حفظ کر کے آوے گا تے میں ساریاں حورانوں اے دے نکاح وچ دے چھٹا۔ جدوں بچہ قرآن حفظ کردہ ہے تے او جنت یا حورا انتجا کرتے ہیں کہ مولا تیرے حبیب دی امت وچوں ایک بچے نے قرآن حفظ کیتا ہے تے ساڈی آرزو اے وے کہ اپنے دل وچ اس قرآن بسان والے نو ساڈا دولہ بنا کے جنت وچ داخل فرما۔ اے خوش نصیبی اے مقام انہاں حفاظ دا، اللہ اکبر کبیرہ جل شانہ۔ لیکن حضرات گرامی آؤ قرآن کریم دا مطالعہ کر کے دیکھا جائے، تجریمہ آیت کریمہ پری رب نے کی فرمایا، مشہور آیا کریمہ ہے کہ رب دی طرفوں تواڈے وال برہان آیا۔ برہان دے علماء نے کئی معنی بیان فرمائے، لیکن مشہور و معروف دو معنی موزہ بھی کیتا گیا، دلیل بھی کیتی گئی۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فرمایا کہ اس دلیل تو مراد نبی کریم علیہ السلام دی ذات کے تواڈے وال تشریف لے کے آئی، لیکن آگے فرمایا کہ لوگو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ایک میں نور مبین بھی اتارے آئے، او کیے او قرآن ہے، او قرآن ہے۔ اور ایک مقام تے خالق کائنات نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا کہ اس نور دی اتباع کرو جر رب نے اتاریا۔ لیکن خالق کائنات نے ایک قرآن تے اتاریا ہے، لیکن آج اسی اس قرآن پڑھنے آتے اس سمجھ کے اللہ نے فرمایا کہ نہیں پڑھنا کہ ایک کتاب ہے، کہ اے میں اتاریا ہے، فرمایا اس سمجھ کے دی تلاوت کرو کہ میں اپنے حبیب تے اتاریا ہے۔ کیونکہ قرآن پڑھ کے ویکھو دے اندر ساڈا تے الحمدللہ کیدا اے وے نا کہ پورے دا پورا ہی قرآن سرکار علیہ السلام دی نعت کریمہ ہے۔ قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تے اللہ کریم نے کدھر فرمایا بدوہا، کدھر فرمایا واللیل اذا سجا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کدھر فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، کدھر خالق کائنات نے اللہ منشرہ دے سینے دا ذکر فرمایا، سرکار دی رفتاں دا ذکر فرمایا، کدھر خالق کائنات نے طٰہٰ دی پشانی دا ذکر فرمایا ہے۔ ایک قرآن ہے، اگر عشق لے کے پڑھیا جائے تے ہر لفظ دے اندر، ہر نقطے دے اندر، زبر زیر دے اندر سرکار دیاں شانہ سانوں مل دیاں نے۔ لیکن حضرات گرامی اے ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن دا موجزہ عطا فرمایا ہے کہ جو وقت دی ضرورت دے مطابق عطا فرمایا ہے۔ مطالعہ کر کے دیکھا جائے تے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء نوی معجزات عطا فرمائے۔ حضرت صالح علیہ السلام آپ دے دور دے اندر آپ دی جڑی قوم سی نا قوم، وہ اتنی ماہر سی کہ وہ پہاڑاں نو تراش کے انہاں نو محل بنا لیندی تے خوبصورت مورتیاں تراشتیاں، خوبصورت تو خوبصورت مجسمے بنانے۔ تے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے صالح اے تے آج قوم اپنے ہنر تے ناز کرتی ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا، میں تنو ایسا موجزہ عطا کروں گا کہ پہاڑ وال انگلی دا اشارہ تو کریں گا، اندروں زندہ اونٹنی میں پیدا کر کے دکھا دیواں گا۔ وقت دی ڈیمانڈ سی کہ لوگ اس چیز دے اندر ماہر سن، فرمایا کہ پہاڑ تے تراش کے محلات تے مورتیاں تے بنا لن گے، لیکن زندہ اونٹنی نہیں کر سکدے۔ اور پھر دیکھ لو حضرت داؤد علیہ السلام دا زمانہ آیا تے داؤد علیہ السلام دی قوم نو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت سرینیاں آوازاں عطا فرمائیاں سن، لوگ کی آپس نغمے بولنے، ڈولے مائیے بولنے، مقابلے کیتے جانے۔ اگر کسی نے کسی دی تعریف بھی کرنی تے ترنم لگا کے کرنی، خوبصورت الہان، خوبصورت آوازاں عطا کیتیاں گئیاں۔ تو خالق کائنات نے کی فرمایا
خالق کائنات نے فرمایا داؤد پریشان نہیں ہونا، میں تینوں ایسی آواز عطا فرماواں گا۔ فرمایا پہاڑاں دی اوٹ اندر جا کے اٹھے جا کے میری ثنا تو کرے گا، میری حمد بیان کرے گا، میری پاکی بیان کرے گا۔ فرمایا داؤد جدوں تو میری پاکی بیان کرے گا انساناں دی تے گل دور ہے، آسماناں تو لگدے ہوئے پرندے بھی کھلو جایا کرن، ایسی آواز عطا فرماواں گا۔ حضرات گرامی دور چلتا رہا، واری آ گئی موسیٰ علیہ السلام دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے کمالات عطا فرمائے۔ حضرات گرامی توجہ چاہنا توجہ میرے رکھیا دے، جناب موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے۔ آپ یہ دور دے اندر بڑے تو بڑے ماہر جادوگر رسیاں سٹنیاں سب بن جانے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہیں ہونا، میں تنوں ایسا کمال عطا فرماواں گا۔ فرمایا تو اپنا عصا زمین تے سٹے گا، او بڑا اژدہا بن کے انہاں سباں نوں کھا جاوے گا۔ فرمایا موسیٰ پریشان نہیں ہونا، تو اپنا ہاتھ بغل وچ لے جا کے جدوں باہر کڈے گا، فرمایا اونوں میں روشن فرما دیواں گا۔ ہن واری آ گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی۔ عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر حضرات گرامی بڑے بڑے حکیم بڑے بڑے طبیب نے لوگاں دے چہرے ویکھ کے دس دیندے نے اینو کیڑا مرض ہے، اینو کیڑی بیماری ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا عیسیٰ پریشان نہیں ہونا، میں تینوں ایسا کمال عطا فرماواں گا۔ فرمایا کوئی برس دا مریض آ جاوے گا، کوئی کوڑ دا مریض آ جاوے گا، ہاتھ تو پھیر دیوی شفا میں دے دیا، ہاتھ تو پھیر دیوی شفا میں دے دیاں گا۔ حضرات گرامی واری آ گئی میرے تے تیرے کریم نبی علیہ السلام دی۔ حضرات گرامی مکے دے اندر لوگ بڑے تو بڑا کلام لکھن والے، اعلیٰ تو اعلیٰ شعر لکھن والے لوکی شعر لکھ کے آپس مقابلہ کر دینے، بڑے اعلیٰ کلام لکھن والے، بڑے اعلیٰ شعر لکھن والے۔ خالق کائنات نے فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا، میں ایسا کلام عطا فرماواں گا۔ فرمایا اے لوکی شعر تے بنا سکدے نے، پر جیڑا میں کلام دیواں گا او دے ورگی ایک آیت بھی نہیں بنا سکدے، جیڑا میں کلام عطا فرماواں گا او دے ورگا کلام نہیں لے کے آ سکدے۔ حضرات گرامی پھر جدوں قرآن نازل ہویا لوگاں نے سنیا، خالق کائنات نے قرآن جدوں نازل فرمایا کدھر فرمایا والضحیٰ، کدھر فرمایا واللیل اذا سجا۔ خالق کائنات نے جدوں قرآن نازل فرمایا توجہ رکھیا دے گا سمجھ آوے تے سبحان اللہ دی آواز ہاتھ بلند کر کے آنی چاہی دیئے۔ حضرات لوگاں نے ویکھیا ایڈا خوبصورت کلام ردیف کافیہ ملیا ہویا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ حضرات گرامی جدوں قرآن دی ترتیب ویکھیے لوکی کہنے لگے نے اوے لوگو اے اللہ دا کلام نہیں جے، اے تے کسے ماہر شاعر دا کلام ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہوں سبحان اللہ جرے تھک گئے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی اس دور دے اندر کی سی کہ لوگ بڑے تو اعلیٰ شعر لکھن والے بڑے ماہر شاعر سن، تو جدو انہوں نے ترتیب دیکھی نا کہ کیسی ترتیب ہے قرآن دی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی والتین والزیتون وطور سینین، یہ ترتیباں ویکھیاں تو انہوں نے آکھا اے تے پھر کوئی جرا ردیف کافیہ نو جانن والا ہوئے، شعر و شاعری نو سمجھن والا ہوئے، اے تے اوہیو لکھ سکدا ہے۔ انہوں نے کیا آکھا کہ اے اللہ دا کلام نہیں، انہوں نے جھٹلا دیتا کہ اے اللہ دا، بولو تو سی اے اللہ دا کلام نہیں۔ لیکن پھر خالق کائنات نے انہاں لوکاں دا منہ بند کرنے واسطے قرآن اندر ارشاد فرمایا وما ہوا بقول الشاعر،
تسی کہندے ہو کسی شاعر دا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، کسی شاعر دا قول نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آؤ عالم تصور چ اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنے ہیں، عرض کرنے ہیں مولا جے کسی شاعر دا قول نہیں فرقے دا قول ہے۔ خالق کائنات نے قرآن دے اندر فرمایا انہو لقول رسول کریم، فرمایا میرے رسول کریم دا قول ہے۔ عرض کیتی مولا میں منبر تے بیٹھیا لوکاں نوں کہندا رہیا اللہ دا کلام ہے، اللہ دا قول ہے۔ میں مصلی رسول تے بیٹھ کے درس دیتا، لوکاں نوں کہندا رہیا اے اللہ دا قول ہے، اللہ دا کلام ہے۔ عرض کیتی مولا تو پیا کہنا ہے انہو لقول رسول کریم، اے رسول کریم دا قول ہے۔ مولا معاملہ سمجھ نہیں آیا، ذرا بیان فرما دے۔ خالق کائنات نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا لوگو جدو حسنین دے نانے دے لب ہل دے نے ادو میں اللہ ہی بولنا۔ پھر کیوں نہ کہیں دو مٹھرے مٹھرے بول، ذرا بول سونیا۔ یہ بڑا پرانا شعر ہے، سارے مل کے ذرا پڑھ لو، آخری شعر ہے تے مل کے ذرا محبت نہ کہہ لو دو مٹھرے مٹھرے بول، ذرا بول سونیا۔ دو مٹھرے مٹھرے بول، ذرا بول تسی بھی بولو دو مٹھرے مٹھرے بول، ذرا بول سونیا۔ دو مٹھرے مٹھرے بول، ذرا بول سونیا۔ سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی، سنیا تیرا کلام بڑی دیر۔ آؤ آخری حدیث مبارکہ پیش کر کے اجازت چاہنا وہاں جدو دیکھا نا کہ قرآن ایسا کلام آگے آئے تے لوکی منن واسطے تیار نہیں سن، تے قرآن دی سب تو چھوٹی صورت خالق کائنات نے فرمایا کہ انہاں دے مقابلے وچ لے آئی دتی جاوے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اگر کسی نے دے وچ شک ہے تو پھر ادھے ورگی کوئی صورت ہی لے کے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا کہ نہیں لیا سکیں گے، ہرگز نہیں لیا سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو چھوٹی صورت لکھی جائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، فرمایا لکھ کے کعبے دی دیوار دا لگا دیتی جاوے۔ اس دور دے اندر ہوندا کی سی کہ جناب والا سال بعد کعبے دے اندر اتھے مقابلہ ہوندا، میلہ لگایا جانا کہ لوکی چونکہ شاعران دا زمانہ سی آلت والا شعر لکھ دے، تو مقابلہ اے ہوندا سی کہ ایدے مقابل دے وچ کوئی اعلیٰ افضل شعر لے آئے تو او دا شعر اتار کے او دا لگایا جائے گا۔ تو جدو جناب والا قرآن دی ایک چھوٹی صورت لکھ کے لگائی گئی تو لوکی حیران رہ گئے، کوئی مقابلہ کرنا واسطے تیار نہیں، تو لوکی اے بھی مننا واسطے تیار نہیں کہ اللہ دا کلام ہے۔ اس دور دا ایک بہت بڑا شاعر سی جدا ناصر لبید بن مغیرہ، بڑے اعلیٰ تو اعلیٰ شعر لکھن والا، لوکی او دے جا کے کل کہہ لگے کہ تو چونکہ بہت بڑا شاعر ہے تیرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں، تو ذرا کعبے دی دیوار نہ ویکھتے صحیح کہ کیرا شعر لکھیا گیا ہے۔ جدو انہیں ویکھیا کہ لکھیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تے انہیں اگے لکھ کے اے آکھیا کہ لکھیا کہ ما ہازا کلام البشر، ایک کسی بشر دا کلام نہیں، ہازا کلام اللہ، اے اللہ دا کلام ہے، ایدہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تے ابو جہل سی انہوں پتا سی کہ سرکار علیہ السلام جدو اپنی زبان اقدس دے نال
ایک قرآن سنا دینے تے لوگاں دے دلاں دے اندر گر کر جاندا ہے۔ ابو جہل دا ایک یار سی نا سی طفیل توسے دا رہن والا، اپنے قبیلے دا سردار تے جناب والا وہ ابو جہل نو ملن واسطے آیا تے ابو جہل نے انہوں آکھیا کہ ایتھے میرا ایک بھتیجا ہے، انہیں یہ اعلان کیتا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں، تے جناب والا وہ ایسی گفتگو کردا ہے، ایسا کلام سناندا ہے کہ لوگ اودے ہی ہو کے رہ جاندے نے، تے لہذا اس گلی نہیں تو جانا، ورنہ اے نہ ہوئے کہ اودی آواز تیرے کناں چ پے جائے تے تو بھی اودے ہی ہو کے رہ جائے، میں تیرا یار ہاں، میں تیری خیر چاہنا وا۔ انہیں آکھا وجہ کی ہے، کی چاہندے ہو؟ انہیں آکھیا کہ او محمد ایسا ہے کہندا میں نبی بن کے آیا وا، تے لوکی جناب والا جدوں دا کلام سن لیندے نے، ویسے گفتگو فرماندا ہے کہ او پتھراں نو کلمے پرا جاندا اے، او پتھراں نو کلمے پرا جاندا اے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، او پتھراں نو کلمے پڑا جاندا اے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، او ڈبے ہویا نو ترا جاندا اے، او ڈبے ہویا نو ترا جاندا اے، او گنگیاں نو گلا کرا جاندا اے، او پتھراں نو کلمے پڑا جاندا۔ المختصر کے اپنی بات کو کلوز کرنا ماں کے انہیں کیا ٹھیک ہے تو جناب والا اور رات جا کے جس ویلے لیٹیا تے انہیں آکھیا کہ پتہ نہیں کیوں منع کر دینے تے سویرے گیا تے جا کے جدو انہیں سنیا کہ آواز آ رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم، عرض کی تھی حضور ایک باری پھر سناؤ، سرکار نے کلام سنایا تے ایسا میٹھا کلام، عرض کرتا ہے کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو، تے اے او قرآن ہے۔ آج اسی اس قرآن دی تعلیم نو چھڑ دیتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جدو دا اسی اس قرآن دی تعلیم لینی چھڑ دیتی، مطلب عمل کرنا چھڑ دیتا تھی، آج مسلمان زوال دا شکار ہو گئی۔ کوشش کریا کرو کہ اپنے بچوں قرآن دی تعلیم دیو، اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا آنا ذکر و اذکار کرنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، آمین۔